محمد وآل محمد صلوات. اکیلے بیٹھے ہوئے ہائے قبر زہرا پر جگر کو تھامے ہوئے کہہ رہے تھے یہ حیدر غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے تڑپ کے مر گئی زہرا تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے سکون ملا نہیں بابا کے بعد ایک بھی دن جہاں میں آنے سے پہلے ہی مر گئے محسن ہوا تھا پہلو شکستہ ہوا تھا پہلو شکستہ علی کے ہوتے ہوئے گرا کے در کو ستمگر نے پس لیا توڑی جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑی در بطول جلایا در بطول جلایا علی کے ہوتے ہوئے فقط یہ 4 ہی گھنٹوں میں ہو گیا تاثر اور سفید بال ہوئے اور جھک گئی تھی کمر ضعیف ہو گئی زہرا ضعیف ہو گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے بطول سوتے میں کروٹ کہاں بدلتی تھی یہ میں نے دیکھا تھا لے کر عصا کو چلتی تھی رہی تھی ایسی بھی زندہ رہی تھی ایسی بھی زندہ علی کے ہوتے ہوئے اکیلی رہتی تو آنسو بہت بہاتی
ہر ایک زخم چھپایا، ہر ایک زخم چھپایا، علی کے ہوتے ہوئے۔ یہ ایسا غم تھا جسے میں کبھی بھلا نہ سکا، مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں آ نہ سکا، مدد کو آئی ہے فضا، مدد کو آئی ہے فضا، علی کے ہوتے ہوئے۔ غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے۔ ستمتا اہل مدینہ نے آ کے یہ بھی کہا، یا دن میں روئیے یا شب میں روئیے زہرا، لگا تھا رونے پہ پہرا، لگا تھا رونے پہ پہرا، علی کے ہوتے ہوئے۔ غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے۔ تڑپ کے مر گئی زہرا، تڑپ کے مر گئی زہرا، علی کے ہوتے ہوئے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء۔ فاطمہ صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہراء، صلوات محمد علیہ۔ اولا شاید سیٹی آ رہی ہے، اس کو ذرا چیک کر لیں مہربانی کر کے۔ دوسرے، ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس ذکر کے احترام میں جو لوگ دور پہ بیٹھے ہیں، قریب آ سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ قریب آئیں تاکہ بی بی پر گفتگو جو ہو آپس میں گیپ نہ رہے۔ تیسرے، میری ایک عرض ہے، انشاءاللہ شاید غفلت ہوئی ہے کیونکہ عزائے فاطمیہ کی مجلس ہے اور یہ ممبر جشن کا لگ رہا ہے، لہذا اس پر کل کالا کپڑا ڈال دیجیے گا تاکہ جو ہے عزا کا یہ ممبر لگے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
ہم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ. آپس میں کوئی سنخیت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے. جب سے یہ فاطمیہ کی تحریک شروع ہوئی ہے، نہ جانے آپ نے کتنے فضائل و مناقب علماء ذاکرین خدا کے ذریعے سے سنے ہوں گے، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ذرہ اور شمع بھی ابھی آپ تک نہیں پہنچا، اور اس سے زیادہ پہنچ بھی نہیں سکتا ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نا امید ہو جائیں، بلکہ یہ دریائے بی کراں ہے. ہم کو غوطہ لگانا آتا ہو تو اسی دریائے بی کراں کی گہرائیوں میں نہ جانے کتنے گوہر بی بہا ہوں گے، جو بی بی کے سلسلے میں پہلے ہم اس کو سیکھیں گے، جانیں گے، اور پھر عالم بشریت تک پہنچا سکتے ہیں. ہم نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ حدیث ہمارے چھٹے امام سے. آپ کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں، اور پھر یہ 9 نام آپ گنواتے ہیں. فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کیونکہ ہمارے سامنے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لہذا تھوڑی سی گفتگو نام کے سلسلے میں ہو جائے کہ نام کس چیز کی علامت ہوتی ہے. اسم، نام، جو ہم نیم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، نام، اسم انسان کے صفات اور کمالات کی علامت ہونا چاہیے. کہ انسان کے ذہن میں جیسے ہی نام آئے کسی صاحب نام کا تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے. لہذا نام وہ نشانی ہے، وہ علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے صاحب نشانی کا خاکہ ذہن میں آنے لگے. اگر یہ بات ہم مان لیں کہ نام علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے، رہنما ہے اس کے کردار کا، تو پھر آپس میں مناسبت ضروری ہے. انسان کا جو نام ہے اور صاحب نام کی جو صفات اور کمالات ہیں. لذا ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے نام کے اصول بتائے ہیں، احکام ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے کون سے نام رکھیں. نام رکھنے والے جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو اینٹک کے چکر میں رہتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں بلا اور مصیبت ہمارے معاشرے میں بھی دھیرے دھیرے آ رہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کہتے ضرور ہیں کہ قرآن سے نام نکال دیجئے مولانا صاحب، اور جب قرآن کی کوئی آیت، کوئی حرف نکلتا ہے اور ان کو جب کوئی نام بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ نام تو میرے خالہ زاد بھائی کا ہے، یہ نام تو میرے فلاں رشتہ دار کا ہے. پھر کون سے نام آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر کوئی اینٹک نام بتائیے، یعنی جس کا جو کم ہو، اس کی کوئی خوبی ہے، اس کا کوئی کمال ہے. جبکہ ہم کو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ائمہ نے اصول بتائے ہیں کہ تم کو کون سے نام رکھنا ہے. امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی اپنے بچوں کا بہتر نام رکھنا ہے. ان یحسن اسمہ، تاکہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں. وہ اچھے نام کون سے؟ پہلے دستور اور اس کے بعد مصداق کی تعین ہے کہ وہ اچھے نام کون سے ہیں. وہ نام کے جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں، وہ نام جس کے ذریعے سے، جس نام کے خوبیوں اور صفات کی بنا پر ہمارے گھر سے شر دور ہو، فخر دور ہو. پھر امام فرماتے ہیں 8ویں امام کہ جس گھر میں احمد،
محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، طالب یہ نام پائے جائیں گے، اس گھر سے کوسوں دور فقر و فلاکت ہوگا. ایک سلوات بھیجیے محمد والے میں. لہذا اب اگر ہمارے گھر میں رشتہ داروں میں 2 لوگوں کا نام ہے بھی آگے پیچھے علی، تو ہم کچھ آگے پیچھے بڑھا کر کے کچھ امتیاز رکھیں. اگر 1 نہیں، ہم کہتے ہیں 10 نہیں 100. مگر امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ آپ کے بابا کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی کیوں رکھا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ نے سنی نہ ہو اور ہم نے سنی نہ ہو. امام فرماتے ہیں اگر میرے بابا کے 1000 بیٹے ہوتے تو ہزاروں کا نام علی رکھتے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. یاد رکھیں کہ میرے عزیز دوستوں، کلچر، تہذیب، ثقافت میں ایک بہت بڑا دخل نام کا بھی ہے، اسم کا بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کن ناموں سے پہچانوا رہے ہیں. ترکی میں جو سب سے بڑا حادثہ ہوا اتاتورک کے ذریعے سے، اس نے ثقافتوں کو ناموں کے ذریعے سے بدلا ہے. پہلے نام کچھ اس طریقے سے اس نے رکھوائے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان شناخت بدل گئی کہ یہ کسی مسلم کا نام ہے کہ نان مسلم کا نام ہے. لہذا ہم سے اور آپ سے تاکید کی گئی ہے کہ بہترین نام رکھا جائے، اور وہ بہترین نام کون ہے اس کو بھی بتا دیا. لہذا ہماری اور آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ائمہ کے نام ہیں، اس لیے کہ دشمن کا جو ان کے ارادے تھے، جو ان کی پلاننگیں تھی کہ علی علیہ السلام کے نام کو تاریخ سے مٹا دیا جائے. کیوں 1000 نام رکھتے وہ کبھی اس پر غور کیا؟ نہیں، بلکہ اگر آپ جائیں گے عمق اور گہرائی میں جائیں گے، بنی امیہ کی کوشش یہ تھی کہ نام علی لوگ بھول جائیں، اہل بیت کو بھلا دیں، اہل بیت کے سلسلے میں اتنا زیادہ کینہ اور حسد ہو جائے کہ لوگ کوسوں ان سے دوری اختیار کر لیں. اب اس اقدامات کے مقابل میں اہل بیت کی کیا ذمہ داری تھی؟ اہل بیت کی ذمہ داری تھی ان ناموں کو مستقل دوبارہ سے یاد کروایا جائے، دہرایا جائے. آپ 12 اماموں میں دیکھ لیں، یا علی ہے یا محمد. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. بس یہ ہماری تمہیدی گفتگو اور مقدمتاً تھی کہ نام اور صاحب نام میں مناسبت ہونا چاہیے. نام ایسا ہو، اتنا مبارک نام ہو، اتنا باصفات و با کمالات والا نام ہو کہ جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو بچوں میں کچھ صفات منتقل ہوں. سائیکلوجی طور کے اوپر اصول میں بھی یہی ہے کہ جب مستقل بچے باقاعدہ اگر توجہ کے ساتھ کسی کا نام حسین رکھ دیجئے، کسی کا نام عالمہ یا عالم رکھ دیجئے، اب اس کو دھیرے دھیرے جہالت سے نفرت ہونے لگے گی، اس لیے کہ نام بامعنی ہے. نام ہی سے پتہ لگ رہا ہے اس کو علم ہونا چاہیے، علم کی دولت سے یہ مالا مال ہو. لہذا نام میں اور صاحب نام میں مناسبت ضروری ہے. یہاں تک آپ ہمارے ساتھ تھے. اب اس کے بعد ایک اور مقدمہ. ایک مرتبہ ہم اور آپ نام رکھتے ہیں تمنا کی خاطر، آرزو کی خاطر. ہم چاہتے ہیں میرا بچہ عالم بن جائے، لہذا ہم نے اپنے بچوں کا عالم نام رکھا. ہم چاہتے ہیں میرے بچے اہل بیت کے کردار کے سائے میں بڑھے پلے، لہذا ہم سے کہا گیا حسن رکھو، حسین رکھو، عباس رکھو، علی و فاطمہ رکھو، تاکہ جب یہ بچے دھیرے دھیرے جانیں گے کہ یہ کون شخصیتیں ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے زندگیاں گزاری ہیں تو ان پر خود بخود اس کا اثر پڑے گا. بس جب ہم اچھے نام رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں رکھنے والے
کہ جن کو مستقبل کی خبر نہیں ہے، مستقبل کی آرزو اور تمنا ہے کہ اچھے مستقبل سے مالا مال ہمارے بچے ہو جائیں، لیکن اگر وہ ذات نام رکھے کہ جس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل معنی نہ رکھتا ہو، جس کے لیے پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ معنی نہ رکھتا ہو، یعنی ذات وحدہ لا شریک اگر کسی کو علی کہے، کسی کو محمد کہے، کسی کو فاطمہ کہے، کسی کو حسن کہے اور کسی کو حسین کہے، تو کیا وہاں تصور آرزو اور تمنا ہے یا مستقبل روشن کو حال دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کا نام علی رکھا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس لیے کہ ان ذوات مقدسہ کے نام کس نے رکھے ہیں؟ خدا کی جانب سے نام رکھے گئے ہیں۔ حتیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے احادیث اور روایات میں کہ اس بیٹی کا نام بھی آسمان سے رب العزت نے انتخاب کیا۔ اب اگر اس ذات والا نے ان کا نام انتخاب کیا ہے فاطمہ، تو اس فاطمہ کے جتنے معنی ہیں وہ سارے معنی تمام صفات و کمالات کے ساتھ مستقبل قریب میں وہ ذات دیکھ رہی ہے کہ اس صفات کی یہ مالکہ اور ملکہ بنے گی۔ اگر ابو طالب کے بیٹے کا نام علی رکھا، علی یعنی بلندی، تو ہر موقع پر، ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، ہر زمانے پر، تاریخ کی ہر موڑ پر بلندی پائی جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آرزو نہیں تھی، یہ تمنا نہیں تھی ابو طالب کی، کیونکہ نام اس نے رکھا ہے، لہذا علی ابن ابی طالب کا آنے والا مستقبل اس کے سامنے واضح اور روشن ہے۔ بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو بلندی ملے گی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام وہ بلند دین اور مذہب ہے کہ جس پر کسی کو کسی طرح کی بلندی حاصل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ خوب، یہ ایک دوسرا مقدمہ تھا ناموں کے سلسلے میں۔ ہماری گفتگو اپنے بچوں اور جوانوں سے، جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ تو خوب سنتے رہتے ہیں علماء اور خطباء کو، لہذا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ ہم جب روایتیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہر نام کی نہ جانے کتنی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے۔ وجہ تسمیہ کہتے ہیں ریزن آف نام گزاری، کیوں یہ نام رکھا گیا ہے، سبب کیا ہے۔ وہ سبب اگر پایا جا رہا ہے تو اس لیے فاطمہ نام رکھا ہے۔ فاطمہ کی وجہ تسمیہ میں 7 حدیثیں ملتی ہیں کہ کیوں فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے پکارا گیا اور ان کا نام رکھا گیا اس لیے کہ لوگ آپ کی کما حقها معرفت سے عاجز ہیں، ان کو دور رکھا گیا ہے، وہ بی بی کی معرفت کما حقها حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ روایت میں من آدم ومن دونہ، آدم سے لے کر حضرت خاتم کے علاوہ جتنے عالم بشریت میں انسان پائے جاتے ہیں، وہ جناب فاطمہ زہرا کی جو حقیقت ہے، کن ہے، مطلب ہے، حقیقی معرفت ہے، وہ وہاں تک نائل نہیں ہو سکتے، ان کو دور رکھا گیا ہے، اس لیے فاطمہ کہا گیا ہے۔ اب اگر خالی اسی وجہ تسمیہ پر ہم اگر رک جائیں تو ہم 3-4 دن آپ کے پاس آسانی لے سکتے ہیں، ہم جیسے کم علمی رکھ کے اعتراف کے ساتھ۔ پھر جب علماء اس کی تعریف و تبیین اور تفسیر و تشریح بیان کریں گے تو بتائیے کتنے وقت کی ضرورت ہے کہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ لوگ جناب فاطمہ زہرا کی کما حقها معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام تفسیر اور تبیین میں بیان کرتے ہیں، فرماتے من عرف فاطمہ حق معرفتها کمن ادرک لیلۃ القدر، اگر کوئی فاطمہ کو پہچان لے ان کے حق کے معرفت کے ساتھ، یعنی جو حق ہے ان کی پہچاننے کا،
تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو در کر لیا۔ خوب ماشاءاللہ آپ سب لوگ ہیں، الحمدللہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ترجمہ بھی دیکھتے ہوں گے۔ آئیے دیکھیں کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب ظاہر ہے جب شب قدر میں نازل کیا تو پہلے دوسرا سوال ذہن میں انسان کے آئے گا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ قدرت نے روک دیا، خبردار خبردار، لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر میرے پروردگار اگر ہم جانیں گے نہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ تو کہا نہیں ہم ہی تم کو بتائیں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس وجہ تسمیہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ ان کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، حق کے معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ معیار شناخت ذات فاطمہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ شب قدر کون سمجھ سکتا ہے، کون در کر سکتا ہے؟ اب اٹھا کر کے آپ روایتیں، حدیثیں ماہ رمضان میں خوب آپ خطبے سنتے ہوں گے شب قدر سے متعلق کہ شب قدر کتنی افضل اور کتنی اہم ہے۔ شب قدر میں ایک آیت کی تلاوت کرنا کتنے گویا آیات کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کر لی شب قدر میں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کوئی مسلمان تعجب نہیں کرتا، کوئی مسلمان سوال نہیں کرتا۔ کوئی آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جن کے ذہن میں بڑی میت آتی ہے وہ آ کر کے یہاں مواقع پر آ کر سوال نہیں کرتے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آیت کا ثواب ایک پورا قرآن؟ بھئی آپ کی جیب سے تو لینا نہیں ہے، خدا کے جس کا قرآن ہے، جس کا کلام ہے، جو ثواب دے رہا ہے، جو نہ دینے سے مالدار نہیں بنتا، روک لے تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ اگر اس کے خزانے سے وہ چاہے روک لے تو کیا اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا؟ اور اگر وہ دے دے تو کیا کمی ہو جائے گی؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لیلۃ القدر میں ایک آیت کی تلاوت کی تو ہم پورے قرآن کا ثواب دیں گے۔ اب اگر محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کسی نے تسبیح فاطمہ کو واجب نماز کے بعد بغیر کسی تبدیل حیت اور شکل کے تسبیح پڑھی، 100 مرتبہ کی تسبیح، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 مرتبہ حساب کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ بات آ گئی ہمارے بچے بیٹھے ان کے لیے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز واجب کے بعد اگر کوئی تسبیح فاطمہ بلا فاصلہ پڑھے، یاد رکھیے گا میرے دوستوں، خاص طور سے میرے بچے اور جوان، موبائل آپ یقیناً آف رکھتے ہوں گے، آن رکھتے ہیں تو وائبریشن پر رکھتے ہوں گے، لیکن یہاں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حتیٰ ایک کال بھی آپ نے ریسیو کر لی تو پھر بلا فصل نہیں ہوگا، اور ہم تو بلا فصل والے ہیں، ہم کو تو خوب پتا ہے بلا فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم تو واو کے بھی قائل نہیں ہیں۔ آپ جانتے جو ہماری صلوات ہے وہ کون سی صلوات ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر آپ نے وقف دے دیا بیچ میں، جیسے ایرانی صلوات بیچتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے علماء کہتے ہیں خلاف احتیاط ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بات واضح نا، خلاف احتیاط یعنی ہم محمد اور آل محمد میں سانس بھی نہیں توڑنا چاہتے ہیں، ایک ہی سانس میں محمد اور آل محمد کا نام لینا چاہتے ہیں۔ کل بات بھیجیے محمد والے صلی اللہ محمد۔ اور ان نزاکتوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے، ان احتیاطات کے ساتھ ہم تک دین پہنچا ہے۔ لہذا ہم سے اگر کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے تسبیح فاطمہ کی آپ کو تلاوت کرنا ہے کہ ضرور کریں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس کی ہم تفسیر کریں تو یہ گویا آج کی پوری مجلس پوری ہو جائے گی اور بلکہ وقت کم ہوگا۔
آغا وحید خراسانی نے تسبیح اس حدیث کی جب تفسیر بیان کی ہے تو نہ جانے آپ نے کتنی اس میں شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز واجب کے بعد ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھی تو وہ تسبیح میرے نزدیک احب الیہ من الف رکعت واجبہ، ہمارے نزدیک ہم کی تعریف کرنا ہوگی ڈیفینیشن، ہم سے ہم مراد نہیں ہے، ہم سے محمد میاں آپ بھی مراد نہیں ہے، ہم سے آپ مراد نہیں ہے، ہم سے آپ مراد نہیں ہے۔ آغا وحید حفظہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے مراد امام صادق ابن محمد باقر مراد ہے۔ کل بات بھیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے نام اور معنی نام کمالات، آپ کا ایک نام کیا ہے؟ مبارکہ، اسی حدیث میں مبارکہ، تیسرا نام آپ کا جو بیان کیا گیا مبارکہ ہے۔ آپ کا نام اتنا زیادہ بابرکت ہے، آپ کے ذریعے سے جو ہم تک اگر کوئی عمل پہنچا ہے تو وہ اتنا زیادہ بابرکت ہے کہ وہ 100 مرتبہ کی تسبیح و تحلیل 1000 مرتبہ اللہ کے نزدیک حساب ہوگی۔ پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے میرے نزدیک، میں یہ عرض کر رہا تھا یعنی یہ بقول آغا وحید کے امام صادق علیہ السلام کی 1000 رکعتیں، یہ جو ہم نے کہا عرض کیا ہم سے مراد ہم نہیں، محمد میاں آبدی کی 1000 رکعتیں نہیں، امام صادق علیہ السلام کی 1000 رکعتیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک 1000 واجب رکعتوں سے زیادہ افضل اور محبوب اور پسندیدہ عمل میری جدہ فاطمہ کی تعلیم کردہ تسبیح۔ خدا کی قسم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں پتا اور کچھ نہیں ہم لوگوں نے پہنچایا۔ یہ وہ محوری شخصیت ہے اور یہ وہ مرکزی شخصیت ہے جو بارہا آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکسا، ابھی حدیث کسا کی تلاوت کی جا رہی تھی، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ یہ بتائیے سیدھا سیدھا اس سوال کا مطلب کیا تھا؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب میں جو خداوند عالم نے انداز اپنایا وہ انداز ہم کو بتلا رہا ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم فاطمہ، عربی دان لوگوں سے پوچھئے یہ جملہ سینٹنس پورا ہو گیا کہ نہیں؟ ہم فاطمہ، سوال کیا جا رہا ہے ہو زار دے، وہ کون لوگ ہیں؟ اگر جواب میں کہہ دیا جائے ایک نام دیار فاطمہ، فاطمہ، بعد باب عاطفہ ہیں، تبیین ہے، تفسیر ہے۔ اگر باب عاطفہ نہ آئے تو جملہ ناقص نہیں ہے۔ بچے میرے جوان توجہ کیجئے گا، پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، اس لیے کہ وہ ذمہ داری سخت ترین حالات میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولادوں کے ذریعے سے نبھائی جانے والی ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے نتیجے میں محمد کی بعثت باقی ہے، علی کی علویت باقی ہے، حسنین کی امامتیں باقی ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایک سلوات دے دی محمد۔ لہذا یہی حدیث قصہ آپ دیکھ لیں، اس حدیث قصہ کا ایک ایک جملہ معرف شخصیت فاطمہ، معرف شخصیت فاطمہ ہے۔ وہ والی بات ادھوری رہ گئی ہے، تسبیح فاطمہ جو ایک تعلیمی مسئلہ ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ بس ہم آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، تسبیح پڑھ لیں اور نماز کے سلام میں ہم کو کوئی توقف نہیں کرنا، کوئی کال ریسیو نہیں کرنا ہے، حتیٰ یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ ابھی میں بات کرتا ہوں، قطعاً نہیں۔ اگر آپ نے یہ کیا تو خلاف احتیاط ہے،
اب اگر وہ ثواب اور وہ برکتیں جو تسبیح سے ملنے والی ہیں اگر نہ ملیں تو ہمیں اپنے کو دوش دینا ہوگا کہ ہم نے کہاں پر غلطی کی ہے، یہ رکاوٹ ہم نے ڈالی ہے۔ حتی روایت کے جملے ہیں پیر بھی نہ کھولنا، یعنی تسبیح فاطمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلا فاصلہ تسبیح، پیر تک کے پھیلانے کو منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کروٹ بھی نہ بدلیں، یعنی اگر ہم جس طرح بیٹھے ہیں اور اب ہمارے لیے تھوڑا سا سخت ہے اتنی دیر ہم اور 1-1.5 منٹ بیٹھیں تو مشکل ہو، معمولاً ہم سب لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں اور گویا پہلو بدل لیتے ہیں۔ روایت کے جملے پہلو بھی نہ بدلو، جو نسخہ دے رہا ہے وہ طریقے نسخہ بتلا رہا ہے، جس نے یہ نسخہ بتایا کہ تم کو اس طریقے سے اس نسخے پر عمل کرنا ہے، یہ دوا تم کو کھانا ہے، دوا کیسے کھانا ہے وہ بتا رہا ہے۔ اگر اس نے کہا گرم پانی سے تو ہمیں گرم پانی سے کھانا ہے، اگر اس نے کہا ملائم پانی سے تو ہمیں ملائم پانی سے کھانا ہوگا، اگر اس نے کہا دودھ سے تو ہمیں طبیب کے اس نسخے کے طریقے کے مقابل میں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی اس میں دخل اندازی کر لیں اور اب وہ نسخہ کارگر ثابت نہ ہو تو انصاف سے بتائیں، اگر اب ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس سے شکوہ کریں، معمولاً ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو دوا آپ نے لکھی تھی میں کھا تو رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سمجھدار ڈاکٹر ہے بلا فاصلہ کہتا ہے بتائیے کھاتے کیسے کھائی آپ نے یہ بتائیے، اور ظاہر ہے انسان کوئی جھوٹ تو وہاں بول نہیں رہا، غافل ہے اس چیز کی طرف کہ جو طریقہ بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ بس میرے عزیز دوستوں، چھٹے امام 5ویں امام کا جو طریقہ بتایا ہے انہوں نے اس تسبیح فاطمہ زہرا کے سلسلے میں 10 فائدے گنوائے ہیں اس تسبیح کے سلسلے میں جو ذات فاطمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ کو سب پتا ہے، بچوں کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، امام سے گفتگو اس نے شروع کی، امام جو کہہ رہے ہیں وہ سن نہیں رہا ہے، سن نہیں پا رہا ہے، راوی کہتا ہے ہمیں احساس یہ ہوا کہ یہ سن نہیں پا رہا ہے، امام ظاہر ہے متوجہ ہیں، اس شخص نے اس سے پوچھا، یعنی راوی پوچھتا ہے کہ کیا امام کی بات تم تک پہنچ نہیں رہی ہے؟ تو ایک دم سے وہ اس کا انداز اور لہجہ بدل گیا اور گلے اور شکوے کے انداز میں کہتا ہے امام سے کہ ہاں مولا، کچھ وقت ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے کان سنگین ہو گئے ہیں اور ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ چھٹے امام نے جو جواب دیا خدا کی قسم، فرماتے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم تسبیح فاطمہ سے غافل ہو گئے ہو؟ سوال، مشکل، گرفتاری، علاج، حضرت فاطمہ۔ ایک اور بات میرے عزیز دوستوں، جتنے اسماء الہی ہیں، جتنے وہ اسماء کے جن کا کچھ اثر ہے، رحمان کا ایک اثر، رحیم کا ایک اثر، یا جباروں کا ایک اثر، یا قہاروں کا ایک اثر، مناسبت سے نام لے کر کے دعا مانگی جاتی ہے، یعنی جس طرح کی مشکل ہو ویسے ہی نام لے کر پکاریں تو علماء کہتے ہیں اور روایت میں آیا ہے اثر جلدی ہوتا ہے، وگرنہ خدا کو کسی بھی نام سے پکاریں جو اس کے نام ہیں وہ ہماری سنے گا، لیکن کہتے ہیں کہ سلیقہ ہونا چاہیے مانگنے کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں رحیم ہمارے ساتھ گویا رحمت سے وہ برتاؤ کرے تو یا رحمان ہو یا رحیم کہو نا۔ بچوں کو طریقہ اپنے ماں و باپ سے بات کرنے کا، جو سلیقے مند گفتگو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ماؤں کو منوائیں، تو ان کی ممتا کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی پیار کا، ان کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ماں کی آغوش کس طریقے سے اپنے بچوں کی اس باتوں کو پورا کرنا لگتی ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے کہ پروردگار کو ان ناموں سے پکارو کہ جس طرح کی تمہاری درخواست ہے وہ نام لے کر کے پکارو۔ یہ آپ تک پہنچا دیا۔
علماء کہتے ہیں واحد ایک ایسا نام ہے کہ جب اس نام کو واسطہ دے کر خدا کو پکارا جائے گا تو تمام صفات و کمالات اس میں جمع ہے. وہ نام گرامی فاطمہ زہرا ہے. صلوات دیجیے. اب سن لیں آپ اس کا کیا مطلب ہوا. اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا. کیا مطلب ہوا؟ فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کے باپ کا واسطہ، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، فاطمہ کے بچوں کا واسطہ. یعنی ہر خطاب میں فاطمہ ضرور ہوں. اللہم انی اسألک بفاطمہ. جناب موسیٰ کی مشکل آئی، کہا دعا مانگو اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. جناب نوح کی کشتی کا اس طرح دعا مانگو اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اتنا بڑا سرمایہ اور خزانہ ہمارے پاس ہے میرے عزیز دوستوں. یہ وہ معارف فاطمیہ جو یہ ابائے فاطمیہ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معارف فاطمیہ کو سب سے پہلے خود سمجھیں، خود درک کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. بیوی نے کس طریقے سے سخت ترین حالات میں اپنی جان کی بازی لگا کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، یہ ولایت پہنچائی. لہذا حدیث قصہ میں جو انداز اپنایا گیا ہے وہ آپ انداز دیکھ لیں، پوری حدیث سے قصہ اٹھا کر کے دیکھیں. جو بھی آ رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کو خطاب کر رہا ہے، آ کر کے رسول سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جب سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کے پاس آ رہا ہے. بڑا بیٹا آیا تو کہا انی اشم عندک راحیۃ طیبہ. دوسرا بیٹا آیا، چھوٹا بیٹا آیا، وہ بھی کہتا ہے انی اشم عندک راحیۃ طیبہ. شوہر آئے، وہ بھی کہتے ہیں انی اشم عندک راحیۃ طیبہ. کیا لغت کی کمی تھی؟ کیا ڈکشنری کی کمی ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ بھئی گھر میں ہے نا رسول خدا، خوشبو اس گھر میں ہونا چاہیے. یہ کہنا چاہیے تھا آنے والوں کو انی اشم فی ھذا البیت فی بیتک، اس بیت سے ہمیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے رسول کی. لیکن آنے والوں نے یہ نہیں کہا، اور آنے والے عام سے لوگ نہیں ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، آنے والا حسن ہے، آنے والے حسین ہیں، آنے والے علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. انی اشم عندک بی بی آپ سے، مادر گرامی آپ سے، اے بنت رسول آپ سے خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں، آپ ہم کو اجازت دیں. اور جب یہ سب جمع ہو گئے تو اب جبریل بھی وہاں مچلنے لگے. یہ ہے اس گھر کی خاصیت. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس گھر کی کوئی فرد مچلے اوپر جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، بزم ملائک میں جانے کے لیے، لیکن ملائکہ کی بزم میں بارہا دیکھا مچلتے ہوئے اس گھر میں اترنے کے لیے. اے میرے پروردگار مجھ کو اجازت دے کہ میں جاؤں. جائیں تو خالی ہاتھ تو آنا نہیں ہے، یہ بھی اصول اخلاقی کے خلاف ہے. اے میرے پروردگار ہم جا تو رہے، لے کیا جائیں؟ میرے پاس تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو بے عنوان تحفہ دے. اللہ اکبر، خدا کی قسم اسے لفاظی مت سمجھیے گا. جبریل امین اس گھر میں آنا چاہتے ہیں، خالی ہاتھ کیسے آئیں؟ جبریل خود اپنے پاس سے تو لا کے دے نہیں سکتے، ان کے پاس کیا ہے کہ دیا کہ آ کر کے دیں. اس لیے کہ جو کچھ جبریل کے پاس ہے وہ اس گھر کا دیا ہے، اس گھر کا صدقہ ہے. خدا کی قسم روایتوں کا خلاصہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس لیے کہ بزم ملائک میں ایک مطلب ہے جب نور چمکا تو ملائکہ نے سوال کیا پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ نوری مخلوق ہم ہیں، یہ کیسا نور ہے کہ جس نور کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں چودھی آ گئیں. میرے عزیز دوستوں یاد رکھیے گا، اندھیرے میں چمکتا ہوا نور تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جو خود نورانی ہو، نوری ہو،
ان کی آنکھوں کو کوئی نور بھا جائے اور وہ کسی نور کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بتائیے اس نور کی تابش اور اس نور کی قوت اور اس نور کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی کہ ملائکہ سوال کر رہے ہیں پروردگار یہ کیسا نور ہے کہ جو ہماری بزم میں آ رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر آواز قدرت آتی ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جو ہماری کنیز خاص کی عبادت کے وقت چھن رہا ہے، کہ جس کی نور کے صدقے میں تم کو خلق کیا گیا ہے. لہذا آپ جبریل امین اس گھر میں آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ کیسے آئیں؟ لہذا درود و سلام لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، خدا کی قسم کی خبر لے کر کے آ رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات کی پوری داستان لے کر کے آ رہے ہیں. پروردگار قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ما خلقت السماوات والارض، نہ ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، نہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، نہ میں نے سورج کو پیدا کیا، نہ میں نے چاند کو نور بخشا. اگر یہ سب کچھ خلق کیا ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، لیکن اگر خلق کیا ہے تو ان کے صدقے میں خلق کیا ہے جو اس وقت چادر کے نیچے. اور اس کے بعد پھر تمام درود و سلام کے بعد جناب جبریل ارشاد فرماتے ہیں پروردگار اس آیت کو آپ تک پہنچا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد. جبریل امین جب آتے ہیں انہوں نے بھی وہی انداز اپنایا. اتاذن لی، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس چادر کے نیچے آ جائیں؟ اجازت لے چکے ہیں، بغیر اجازت کے تو اتر نہیں سکتے، لیکن یہ اجازت مشروط ہے، شرط و قید کے ساتھ ہے. ہماری جانب سے اجازت ہے. جس گھر میں جانا چاہتے ہو، جس چادر کے نیچے جانا چاہتے ہو، اہل چادر سے ضرور اجازت لے لینا. یہ نہیں کہ ہماری طرف سے جا رہے ہو تو تم سمجھو جو چاہو کر لو. نہ، خبردار خبردار، اپنی حد کو پہچانو. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں وہ فرشتہ ہمارا کہ جس کو اجازت کی ضرورت کسی کی نہیں پڑتی ہے، جب وہ اس دہلیز پر آتا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا ہے. لہذا جناب جبریل اس دروازے پر آنے کے بعد سوال کرتے ہیں اتاذن لی، کیا مجھ کو اجازت ہے ان اکون سادسا، کیا میں آپ پانچوں کے ساتھ مل کر چھٹا بن جاؤں؟ ایک صلوات دیجیے محمد والے. اور اس کے بعد جب یہ سب جمع ہو گئے، آیت تطہیر کی تلاوت ہو چکی، خالق کائنات مالک ارض و سما کی قسم کا تذکرہ ہو چکا، پروردگار قسمیں کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو آپ کے صدقے میں اور آپ کی خاطر ہے. اچانک علی ابن ابی طالب سوال کر لیتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ تو بتائیے اگر اس حدیث کا تذکرہ کہیں پر ہو، یاد رکھیے گا میرے دوستوں، جب حدیث قصہ کی تلاوت ہو تو باجان سنا کریے، بے جان ہو کر کے نہ سنیے. جب سلوات کا وقت آئے تو سلوات بھیجیے، لگے کہ آپ، اس لیے کہ اس حدیث قصہ کا اینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. اس حدیث قصہ کے آخری جو پیراگراف ہے وہ پورا آپ کے لیے ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ اس حدیث قصہ کا اگر کہیں پر تذکرہ ہو جائے اور تلاوت ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ جا کر کے ہمارے بچے ضرور جا کر کے دیکھیں ترجمہ دوبارہ، اس لیے کہ پورا ترجمہ ہم نہیں بتا سکتے، یہاں صرف خلاصہ بتائیں گے کہ اب رسول اکرم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات والا کی جس نے مجھ کو نبی بنایا. اور اس کے بعد قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث قصہ کا کسی ایسی جگہ پر تذکرہ ہو جائے کہ جہاں ہمارے چاہنے والے ہوں، شرط ہے کہ جہاں ہمارے چاہنے والے ہوں
وہاں پر اگر حدیث قصہ کا اس حدیث کا تذکرہ ہوگا حفظ بہم الملائکہ، تو ملائکہ گھیر لیں گے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور وہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. کس بنا پر؟ علی و فاطمہ اور حسنین اور رسول کے ایک جگہ جمع ہونے کی خبر جب ہم اپنے درمیان دہراتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ ہے، اتنی زیادہ اس کی برکتیں ہیں. حفظ بہم الملائکہ، ملائکہ حصار میں لے لیتے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں اہل مجلس کے لیے، اہل محفل کے لیے، یہاں تک کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یعنی یہ جمع جو ہے اکٹھا جو لوگ الگ الگ منتقل ہو جائیں تب یہ استغفار رکتا ہے. نہیں میرے عزیز دوستوں، اس روایت کو ہم یہاں تک ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس افتراق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں تو اب استغفار رک جائے گا. یہ کرم الہی کے بعید ہے، یہ اللہ کے جود و سخا کے خلاف ہے کہ اگر کسی کے لیے استغفار کا سلسلہ کوئی ملک شروع کر دے اور وہ بندہ محبوب پروردگار ہو، اس کی طرف سے استغفار روکا نہیں جا سکتا. وَحَفَّتْ بِهِمْ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، اور ان پر رحمت الہی کا نزول ہوگا. یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستوں، یہ رحمت رکے گی کب؟ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ شروع، جہاں پر حدیث قصہ ہوئی اور ہم لوگ بیٹھے اور ہم نے سنا اور سنایا، اللہ کی طرف سے نزول رحمت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ بتائیے رحمت کو روکے گا کون؟ پروردگار کے صفات سے بعید ہے، اس کے عمل سے بعید ہے. اس لیے کہ جب وہ سلسلہ رحمت شروع کر دے تو اس تسلسل کو روکنے کے لیے کوئی ریزن ہونا چاہیے. جب تک ہماری جانب سے کوئی رکاوٹ صادر نہ ہو جائے اس سلسلہ رحمت میں اللہ کی رحمت رک نہیں سکتی ہے. چل بات بھیجیے محمد والے. یہ دریاؤں کے خلاف ہے، یہ نہروں کے خلاف ہے، ان کا یہ خاصہ نہیں ہے. اگر آپ کسی دریا کو کاٹ کر کے نہر لے آئیں اور چشمہ لے آئیں تو وہ اپنے پانی کو نہیں روکتا جب تک کہ رکاوٹ ایجاد نہ ہو جائے، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو خداوند عالم کی جانب سے رحمت کا سلسلہ شروع ہو اور ہم اپنے گھر جائیں اور سلسلہ رک جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک کہ یتفرقوا، ہم میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کے سلسلہ رحمت جاری رہے گا. چل بات دیکھیں. ایک اور چل بات. پھر میں نے عرض کیا بس میری معروضات ختم ہوئے. نام اور صاحب نام کی مناسبت. خداوند عالم نے نام رکھے ہیں، خدا خوب جانتا ہے کہ اس نے فاطمہ کیوں فاطمہ کہا. وہ خوب جانتا ہے اس ذات والا کو مبارکہ کیوں کہا. خدا خوب جانتا ہے کہ اس نے ان کو محدثہ کیوں کہا. خدا خوب جانتا ہے کہ اس نے ان کو راضیہ کیوں کہا، اس نے ان کو مرضیہ کیوں کہا، اس نے ان کو زہرا کیوں کہا. لہذا روایات حدیثوں کے ذریعے سے علل اور اسباب بتائے گئے ہیں، وہ وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو زہرا کہا گیا، کس وجہ سے آپ کو مبارکہ کہا گیا، کس وجہ سے آپ کو محدثہ کہا گیا. میں نے ایک وجہ آپ کے سامنے نام فاطمہ کی بتائی آج اپنے بچوں کے لیے. ریوائزیشن ہے، خلاصہ اور سمری ہے کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بی بی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کہ کما حق ہوا ان کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جتنا ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں وہ بھی نہ جانے اور نہ سیکھیں. جب بحث مبارکہ آئی تو بیچ میں
ایک اشارہ کیا ہے کہ آپ کا ایک نام مبارکہ بھی ہے، یعنی وہ ذات ہے کہ جس سے جو بھی کام شروع ہوگا وہ سب اس میں برکتیں پائی جائیں گی. لہذا حضرت سے ایک ادنا سا کام جو ہم تک بعنوان تسبیح آیا ہے، جو آپ کا ایک بہت ہی مختصر سا کام تھا، اس ایک عمل میں اتنی برکتیں کہ چھٹے امام ارشاد فرمائیں کہ 1000 واجب رکعتوں سے زیادہ میرے نزدیک افضل ہے اور ہمارے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. ایک تسبیح فاطمہ جس کو ہم 100 بار پڑھیں وہ اللہ کے نزدیک 1000 بار حساب ہو. ایک تسبیح فاطمہ شیطان سے دوری کا سبب بن جائے. ایک تسبیح فاطمہ کا تذکرہ ہماری بیماریوں کا اس میں علاج پوشیدہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ مبارک ذات کے ذریعے ہم تک پہنچا. لہذا اس کے ہر عمل میں برکت پائی جاتی ہے. اب اس کے ذریعے سے جو ولایت پہنچی ہے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ولی زمان کی اس نے حفاظت کی، ولی زمان کو اس نے پہچانوایا. لہذا آنے والا اپنے آپ کو جب پہچانوائے گا تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پہچانوائے گا. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ڈائریکٹ رابطہ اس آنے والے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور آپ پر جب وقت پڑا تھا تو آپ نے یہ جو نوحہ پڑھا جا رہا تھا، اس نوحے میں کل بھی میں نے پالی تانہ میں بھی سنا تھا کہ علی کو پکارا لیکن فضا آئی علی کے ہوتے ہوئے. یہ شعر غلط ہے، یہ مصرع غلط ہے. یہ تخیلات تو ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنی مجبور یہ کیفیت تھی کہ علی کے ہوتے ہوئے فضا کو پکارا. آپ نے علی کو نہیں پکارا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر علی کو پکار لیتی اور علی کی جو مجبوری اور بے بسی اس وقت تھی، علی مر جاتے. اس لیے کہ فاطمہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے بربنائے بصیرت رسول، اس لیے کہ آپ مدد کرنے کے لیے آپ کو طاقت کا سہارا لینا پڑتا. لہذا آپ نے اس وقت مہدی کو پکارا، یا مہدی ادرکنی. اس حساس موقع پر جناب فاطمہ زہرا نے کائنات کو سکھا دیا کہ یا علی کہہ دو. لیکن خود علی کو اتنا مظلوم پا رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ بی بی نے علی کو کچھ بتایا ہی نہیں. مگر آپ نے مصائب میں سنا نہیں ہے کہ علی کو جب خبر لگی تو آپ تاب نہیں لا پائے تھے، آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. خدا کی قسم فاطمہ کے مصائب کھول کر بیان نہیں کیے جا سکتے. علماء نے منع کیا ہے کہ کھول کے بیان نہیں کرو، واضح الفاظ میں بیان مت کرو، اس لیے کہ تحمل کرنا بہت مشکل ہے. سردار انبیاء، ختم مرتبت، سید المرسلین، کائنات کی بچے بقا ہونے تکلیف، وہ فاطمہ سے رخصت ہوتے وقت تاب نہیں لا پا رہی ہے. اتنا رو رہے رسول اکرم کہ روایتیں بتاتی ہیں بستر بھیگ گیا، بستر بھیگ گیا. فاطمہ کو گھڑی گھڑی قریب بلاتے، سینے سے چمٹاتے چھوڑ دیتے، سینے سے چمٹاتے چھوڑ دیتے، سینے سے چمٹاتے چھوڑ دیتے. حسنین اپنے نانا کے پیروں سے اپنے آپ کو مسلنا شروع کرتے ہیں، اپنے رخساروں کو بوسہ لینا شروع کرتے ہیں اور بلند آواز سے روتے ہیں. رو بچوں رو، اس لیے کہ ابھی کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. رسول ہے ابھی تم کو کوئی منع نہیں کرے. ابھی وہ وقت آئے جب منع کیا جائے گا. علی آگے بڑھتے، بچوں کو چپ کرانا چاہتے.
اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد رسول فرماتے دعوہما، علی چھوڑ دو ان کو، انا ازودہما، ہم ان سے رخصت ہو رہے ہیں، وہما یزودانی، اور یہ دونوں ہم بچے ہم سے رخصت ہو رہے، ان کو رو لینے دو۔ گویا امام رسول کہنا یہ چاہتے ہیں علی ابھی وہ وقت بھی آئے گا جب ان کو تم چپ کراؤ گے، ابھی تو رو لینے دو، ابھی تم ان کے منہ میں کپڑا رکھو گے، ابھی کہو گے بلند آواز سے نہ رو، کہیں تمہاری آواز باہر نہ جائے، اس لیے کہ تمہاری ماں نے منع کیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ قریب تھی، بابا 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 کیا آپ ہم سے بات نہیں کریں گے؟ ہم سے بھی تو کچھ کہیے۔ فرماتے یا بلیا انت مظلوم تو میری بچی تم مظلومہ ہو، تمہیں بہت ہی کمزور بنا دیا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں تم پکار نہیں ہو واہ بتا واہ بتا، لیکن کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں ہے۔ ارے تمہاری حرمت کو پائمال کریں گے، آپ کے حرمت کریں گے، لیکن کسی کو کوئی خیال نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ علی کو قریب بلایا، علی آؤ قریب آ گئے، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں لگا، برباد هذه امانت وبدیت اللہ وبدیتی، علی یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اس کے رسول کی امانت ہے جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ فافظ اللہ وفظنی فیہا، دیکھو اللہ اور میری حفاظت، میری بیٹی کی حفاظت میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک طرف اتنی بڑی ذمہ داری، دوسری طرف وصیت ہے، یہ علی کیا کرے گا؟ سوائے اس کے اپنے سر کو اجرے پر مارے گا۔ سلمان پوچھے گے یا علی آقا، سب کو تو منع کیا لیکن خود کیوں بلند آواز سے رونا شروع کر دیا؟ علی کہے گے سلمان تمہارے سوال نے میرے پیروں کی طاقت چھین لی، بیٹھ گئے۔ سلمان بات میں نے کچھ نہیں بتایا، پہلو شکستہ تھا، بازو اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن وليك المحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عجل لوليك الفرج، إلهي عجل بوليك الفرج، إلهي عجل لوليك الفرج. پروردگارا تجھ کو واسطہ فاطمہ اور ان کے بابا
اور ان کے شوہر ان کے بچوں کا ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کی دین و دنیا میں ان کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کو رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو لا ولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ پروردگار جو جوان جو بچے علم کی دنیا میں زحمت کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔